اسی طرح اگر کھانے کے دوران کوئی مہمان آ جاتا ہے تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 بندوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، تو اس کو بھی ساتھ بٹھا لیں، کوئی بات نہیں۔ اور مہمان وہی نہیں ہوتا جو اپنا عزیز ہو یا کوئی دور سے آئے، وہی مہمان نہیں، بلکہ اگر کوئی مانگنے والا بھی آ گیا اس موقع پر تو یاد رکھیں اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ ظاہر بات آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے دل میں بھی بات آ رہی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اس کو جھڑکنا اور اس وقت غصے ہونا، ناراض ہونا، یہ بڑا بس کا سنگین معاملہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں خلل واقع ہو گیا، بہت ڈانٹتے ہیں اس کو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو ایک سائل آ گیا دروازے پہ۔ اب اس نے سوال کیا، کچھ مانگا، بھوک کی شدت تھی اس کو بھی، لیکن اس صاحب نے تو اپنی شان کے خلاف سمجھا، توہین سمجھی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس نے سوال کیا، اس کو بہت ڈانٹا، کچھ نہ دیا، اس کو واپس موڑ دیا۔ اب بیوی کو بڑا ترس ہے، خیر یہ معاملہ چلتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا نظام چلا۔ بس اوقات یاد رکھیں آدمی کی چھوٹی سی جو غلطی ہوتی ہے اللہ کی پکڑ کا وہ سبب بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سارا نظام بدل کر رکھ دیتے۔ اب انہوں نے واقعہ لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب وہ نظام کیسا چلا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد میاں بیوی کی انبن شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی جھگڑا اتنا بڑا کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ اب یہ دیکھیں بڑا مالدار تھا، سیٹھ آدمی تھا، سب کچھ تھا، طلاق تک نوبت آ گئی، رشتہ تعلق ٹوٹ گیا۔ اب ایک نظام ایسا چلا، اب اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی کسی اور کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ تو رہنا شروع کر دیا۔ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، وہی عالم تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اب بیوی نے شوہر سے کہا کہ دیکھیں باہر کوئی سائل آیا ہے، میں اس کو کچھ دے دوں کھانے کے لیے، کیونکہ میرا پہلے ایک تجربہ ہے، پہلے میرا گھر اسی وجہ سے برباد ہوا تھا کہ میرے شوہر نے سائل کو جھڑک دیا تھا، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب میں کھانا بعد میں کھا لیتے، پہلے اس سائل کو دے دے۔ اب یہ جو عورت اٹھی ہے سائل کو دینے کے لیے، جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، اور یہ حیران، اس نے چیخ ماری، اس کا خاوند دوڑ کر آیا کہ کیا ہوا؟ یہ کہنے اس نے دروازہ بند کر لیا، کہنے لگی یہ میرا پہلا شوہر ہے جو آج میرے دروازے پر کھڑا ہے، اور یہ وہ وقت تھا ایک سائل آیا جس نے جھڑکا تھا، اور وہ تو چلا گیا لیکن یہ ہمارا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارا اس کا مال و دولت اس سے چھین لیا، اور آج یہ سوالی بن کر میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب یہ جو خامد کہنے لگا میں اس سے بھی بڑی عجیب بات بتاؤں تجھے، اس کو ساتھ لے کے اندر کہنے لگا تو جانتی ہے جو سائل اس وقت آیا تھا وہ میں ہی تھا، اللہ نے سارا اس کا مال و دولت مجھے عطا کر دیا، آج میرے پاس سب کچھ ہے، وہ میں ہی سائل تھا، اور آج اللہ نے اس کو سوالی بنا دیا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ، اللہ رب العزت کرنے پر قادر ہے، اس لیے کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی زیادہ بس وقت بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں پھر بھی ڈانٹے نہ، ان کو جھڑکے نہ، بس وقت ایسی حالت میں فقہا نے تھوڑی بہت اجازت بھی دی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو تھوڑا سا کچھ دے کے ان کو خیر آباد کر دینا چاہیے، اس لیے ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، جو میسر ہو اس وقت دے دے، یا بڑے اطمینان سے معذرت کر لیں ان سے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی بھی سائل کو خالی مت جھڑکو۔ تو ایسا نظام کبھی اس کی مسکینی کا یا اس کے مانگنے کا، فقیری کا مذاق نہ اڑائیں، وگرنہ یہ مذاق بہت جلدی الٹا پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمیں جو مالدار جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو ان کی جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ایسے معاملے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس ایسے معاملے میں ذرا دیکھنا چاہیے، اگر مہمان کوئی بھی آ جائے خوش دلی سے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا عزت اور اکرام کرے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عزت اور احترام دے، اچھے کھانے کا انتظام کرے اس کے لیے۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا یاد رکھیں یہ بھی تنگ دستی کی ایک علامت ہے، جو بندہ مہمان کو بوجھ سمجھتا ہے وہ بھی تنگ دست ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اس کی ہیلپ، اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے ایسے معاملے میں، اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔